دادا اور دادی کی سارے انسان انہی کے اولاد ہیں. اور یہ جو تقسیم ہے کہ یہ یورپین ہے اور یہ ایشین ہے اور یہ چائنیز ہے اور یہ عرب ہے اور یہ عجم ہے اور یہ اے ہے اور یہ وہ ہے، یہ سب خامخواہ کی تقسیمیں ہیں، صرف لوگوں کی پہچان کے لیے ہیں، صرف لوگوں کی پہچان کے لیے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایشین جو ہے ان کے ماں باپ اور ہیں اور یورپین کے ماں باپ اور ہیں اور چائنیز کے ماں باپ اور ہیں اور عربوں کے ماں باپ اور ہیں. ایسا نہیں، سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. تو اللہ نے یہی فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو آخرین میں یعنی دوسرے لوگوں کے اندر بھی بھیجا ہے، اور وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی عربوں ہی میں سے ہیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اب تک وہ آخرین عربوں کے ساتھ جوائنٹ نہیں ہوئے ہیں. جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی دنیا میں ایسی عجیب و غریب تقسیم ہو گئی تھی کہ یہ عرب اور یہ عجم. عرب یہ تو انہوں نے اپنا نام رکھا تھا، لیکن یہ جو اجمی ہیں وہ انہیں عرب نہیں کہتے تھے، وہ انہیں کہتے تھے امی، ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ. یہ عربوں کا سرنیم کس نے رکھا تھا؟ غیر عرب نے. دنیا کے تمام لوگوں نے ان کا یہ نام رکھا تھا امی، انگوٹھا چھاپ. لیکن سرکار دو عالم مبعوث ہوئے ان انگوٹھا چھاپوں میں، ان امیوں میں، اور ایک ہستی کے اس قوم کے اندر مبعوث ہونے سے اس قوم کا ویلیو اتنا بڑھا کہ وہ امیین جو ان کا برا نام تھا وہ ان کے لیے سر کا تاج بن گئے. آج ان کے لیے امی، آج امی کے معنی انگوٹھا چھاپ نہیں ہے، آج امیین کے معنی ہے نبی آخر الزمان کی پہلی امت. تو ایک آدمی کے کارنامے قوم کو کتنا اونچا اٹھاتے ہیں. سمجھو، غور کرو، ایک قوم اتنی ذلت کی گہرائیوں میں کھڈ میں پڑی ہوئی ہو، اس قوم میں ایک آدمی پیدا ہو جاتا ہے اور اسے کارنامے کرتا ہے کہ قوم کو اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتا ہے. ایک آدمی. عرب کا ایک قبیلہ ہے باہلا. وہ عرب میں اتنا نیچ قبیلہ شمار ہوتا ہے جتنا اپنے ہندوستان میں، انڈیا میں ہریجن، ڈھیڑے وغیرہ کو وہاں کے ہندو نیچ سمجھتے ہیں. ہم تو نہیں سمجھتے کسی کو نیچ، لیکن وہاں کے ہندو ان ہریجنوں کو، ڈھیڑوں کو، چماروں کو جتنا نیچ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے کنویں سے پانی بھی نہیں بننے دیں گے. ایسا یہ نیچ قبیلہ سمجھا جاتا تھا باہلا. ایک دیہاتی سے پوچھا کہ تجھے پورے جزیرت العرب کا بادشاہ بنا دیں اس شرط کے ساتھ کہ تو باہلی ہونا منظور کرے، بول تیار ہے؟ اگر تو باہلی ہونے کو منظور کر لے تو پورے عرب کا بادشاہ. اس نے کہا بابا مجھے ایسی بادشاہت نہیں چاہیے. اس نے کہا مجھے ایسی بادشاہت نہیں چاہیے. تو لوگوں نے کہا کہ چل اچھا تجھے جنت دے دے اس شرط پر کہ تو باہلی ہونا منظور کرے، بول تیار ہے؟ تو تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگا ہاں تیار ہوں مگر میری ایک شرط ہے. لوگوں نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ جنت میں کسی کو پتا نہ چلے کہ میں باہلی ہوں. اتنا بدنام قبیلہ. اس بدنام قبیلے میں ایک شخصیت پیدا ہوئی، قتیبہ ابن مسلم رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے یہ پورا افریقہ انہوں نے فتح کیا ہے. قتیبہ ابن مسلم نے یہ مصر ہے، تیونس ہے، المغرب الاقصی ہے، سوڈان ہے، یہ سب افریقہ کے حصے قتیبہ ابن مسلم رحمت اللہ علیہ نے فتح کیے ہیں. اور طارق ابن زیاد جو البحر الابیض المتوسط میڈیٹرین سی پار کر کے جبل طارق پر جو گئے تھے، وہ طارق ابن زیاد یہ قتیبہ ابن مسلم کے غلام تھے، آزاد کیے ہوئے.
تو اسپین بھی انہی کے غلام نے فتح کیا ہے. اس ایک شخص کے کارنامے جب آئے ہیں تو شاعر یہ کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ اذا خلت قریش من خلافہ فالخلافۃ فی الباہلہ. جس دن قریش میں کوئی خلیفہ بننے کا حل نہیں رہے گا تو خلیفہ باہلہ میں سے چنا جائے گا. ایک آدمی کے کارنامے نے باہلہ کو اتنا اونچا اٹھا دیا. اور وہ شاعر نے کہا کہ اذا خلت قریش من خلافہ فالخلافۃ فی الباہلہ. جس دن قریش میں کوئی آدمی خلیفہ بننے کا لائق نہیں رہے گا تو خلیفہ باہلہ میں سے چنا جائے گا. تو میرے بھائیوں، قوموں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے کارنامے قوم کو ثریا پہ اونچا کر دیتے ہیں، اور قوم میں ایک آدمی ایسا برا کام کر جاتا ہے کہ ساری قوم دھڑام سے کڈے میں آ کر گرتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، یہ قوم اچھے خاصے لیول پر ہوتی ہے، اس قوم کے اندر ایسا ایک نالائق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے ایسے برے کارنامے سامنے آتے ہیں کہ وہ قوم دھڑام سے کھڈے میں آ کر گر جاتی ہے. انسانوں کی تاریخ میں یہ سب ہوتا رہتا ہے. تو امیین یہ پہلے تو یہ بہت برا لقب تھا اور اجمیوں نے ان کو دیا تھا کہ بے پڑھے لکھے انگوٹھا چاپ. لیکن جس دن سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، اس دن سے پھر امیین یہ برا لقب نہیں رہا، بلکہ عربوں کے لیے یہ سرتاج بن گیا، فخر کا لقب بن گیا کہ نحن امیون، ہم امیون ہیں. وہ تو حضور کی برکت ہے. لیکن پہلے یہ لقب اجمیوں نے ان کو دیا تھا، اور انہوں نے انہیں کیا کہا تھا؟ اجمی کے معنی ہیں بے زبان جانور. لفظ اجمی کے معنی ہے بے زبان جانور. تو عرب ساری دنیا کو بے زبان جانور کہتے تھے اور دوسرے عربوں کو انگوٹھا چھاپ کہتے تھے. اتنی دوری ہو گئی تھی ان دونوں کے درمیان میں. تو قرآن کریم کی آیت پاک نازل ہوئی اور اس نے کہا لما یلحقوا بہم، ابھی تک یہ آخرین جو دوسرے لوگ ہیں وہ عربوں کے ساتھ ملے نہیں ہیں، لیکن آئندہ مل کر کے ایک ہو جائیں گے. لما یلحقوا بہم، سوال ہے کہ آگ اور پانی کیسے ملیں گے؟ تو آگ اور پانی جیسی تقسیم ہو گئی تھی وہ کیسے مل جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، جب وہ فیصلے کریں گے سب ہو جائے. یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، آیتوں کے آخر میں اللہ کی صفات آتی ہے تو یہ صفات کیفا متفق نہیں آتی ہیں کہ کوئی بھی آیت پوری ہو گئی تو کہیں غفور الرحیم آ گیا، کہیں سمیع علیم آیا اور کہیں کچھ آ گیا کہیں کچھ آ گیا. یہ بے جوڑ نہیں آتی ہیں. وہ سارا مضمون جو آیت میں ہے اس آیت سے مناسبت رکھنے والی اللہ تعالی کی صفات لائی جاتی ہیں اور پورے مضمون کی وہ دلیلیں ہوتی ہیں. اور اس میں بہت بڑا علم ہے، آدمی اس میں غور کرے. تو اللہ کی صفتیں لائی گئی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. جب وہ حکمت والے ہیں ان کی حکمت کا تقاضا اور فیصلہ ہوگا کہ اب دونوں امتوں کو ایک کر دینا ہے تو وہ زبردست ہیں، ایک چٹکی بجاتے ایک کر دیں گے. قرآن کریم میں سورہ انفال میں یہی مضمون آیا ہے کہ مدینہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ان اوس اور خزرج کے درمیان میں 150 سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی اور لڑائی شروع ہوئی تھی فقط ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے گھوڑے کی دم کاٹ دی تھی. بس اتنی بات پر لڑائی شروع ہوئی تھی اور 150 سال تک لڑائی چلی آ رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ لڑائی ختم کرائی اور اوس و خزرج کو ایک کر دیا اور دونوں مل کر انصار بن گئے. اس کا ذکر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ هو الذی الف بین قلوبہم، اللہ وہ ہیں جنہوں نے ان مدینہ والوں کے دلوں کو جوڑ دیا. هو الذی الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر تم دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالو تو تم ان کی دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم، مگر اللہ نے جوڑ دیا. کیوں جوڑ دیا؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ بڑے زبردست ہیں، بڑے حکمت والے ہیں. جب ان کی حکمت کا فیصلہ ہوا کہ اوس و خزرج کو ایک کر دینا ہے انہوں نے منٹوں سیکنڈوں میں ایک کر دیا کیونکہ زبردست ہیں.
تو عرب اور عجم میں جو تقسیم ہے وہ بے شک بہت بڑی سخت تقسیم ہے، اور کھائے بیچ میں ہے، خلیج ہے بیچ میں، گلف ہے بیچ میں، لیکن جس دن اللہ کا فیصلہ ہوگا عربوں کو عجمیوں کو ایک کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور منٹوں میں چٹکی بجاتے ایک کر دیں گے۔